بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یہ عقائد کا سلسلہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ آج کے اس وقت میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے معجزہ، کرامت، سحر یعنی جادو، نجوم، شگون اور نظر بد وغیرہ۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ لوگ کبھی جادوگر کو ولی سمجھ لیتے ہیں، کبھی شبہ باز کو صاحب کرامت مان لیتے ہیں، کبھی ستاروں اور تعویذ کو اپنا نفع و نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب عقیدے کو بگاڑنے والی باتیں ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ معجزہ کیا ہے، کس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کرامت کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، پھر جادو، نجوم، بدشگون، تعویذ، گنڈے اور ٹونے ٹوٹکے کس حد تک حرام اور شرک کے قریب ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے ایک کسوٹی ہوگا کہ ہم صحیح عقیدہ اپنائیں اور خرافات و توہمات سے بچیں۔ پہلی چیز ہے معجزہ۔ معجزے کی جماعتی ہے معجزات، معجزے۔ معجزہ کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینا، مجبور کر دینا، اور اصطلاح میں معجزہ وہ خلاف عادت کام ہے جو ایسے شخص سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی عادتاً لوگ جو کام کرتے ہیں اور لوگوں کی عادت و فطرت کے اعتبار سے جو کام مشکل اور ناممکن ہو، وہ کام ممکن ہو جانا، ظاہر ہو جانا، ایسے شخص کے ہاتھ سے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو پیغام حق دے کر لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔ کچھ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد رکھتے ہوئے ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض لوگ ان کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منکرین اور معاندین کے سامنے اپنے پیغمبر کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اس پیغمبر کے ہاتھ پر کچھ ایسی چیزیں ظاہر فرماتا ہے جو عام عادت سے ہٹ کر ہوتی ہے اور جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ معجزے کے ظہور کے بعد حق کے خواہاں، حق کو چاہنے والے لوگ پیغمبر کی بات قبول کر لیتے ہیں، اور معاند و ضدی لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ نتیجاً وہ گمراہی کے دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو شق القمر کا معجزہ ہوا کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے، اور اسی طرح کنکریوں اور ہڈیوں کا کلمہ پڑھنا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے چند معجزات ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پتھروں سے اٹھنی نکلی تھی، ایک کا تفصیلی واقعہ سورہ ہود کے اندر ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چشمے کا جاری ہونا، عصا کا صاف بن جانا، اس کا ذکر سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ یہ تھا کہ وہ گارے کی چڑیا بنا کر اسے پھونک مارتے تو زندہ ہو، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی، زندہ ہو جاتی، اور معجزات اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اللہ کے سوا اپنے سارے مددگار کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو آج 14 سال گزر چکے، لیکن قرآن کی جیسی صورت، قرآن کی جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت کام کا ایسے شخص سے صادر ہونا جو دعوی نبوت نہ کرتا ہو، کرامت کہلاتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص صاحب ایمان ہو اور عمل صالح بھی کرتا ہو۔ جس طرح معجزات کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کا ظہور ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔
کرامت سے مقصود اس ولی کی تائید کرنا، اسے حق پر ثابت قدم رکھنا اور اس کے مخالفین کے سامنے اس کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں چند اولیاء کرام کے چند اللہ والوں کے واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے موسم پھل کا ملنا، اور اس طرح اصحاب کہف کا 300 سال تک سوتے رہنا، اور اسی طرح عاصب بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم تھے، ان کا پلک جھپکنے کی مقدار میں تخت لے آنا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی کئی صحابہ کے اور لوگوں کی کرامت کا ذکر ہے۔ اہل اسلام جب ولی کی کرامت کو دیکھتے ہیں تو خود ولی سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کی کرامت دیکھی تو اللہ سے دعا کی، جبکہ اہل کفر ولی کی کرامت کو دیکھ کر خود ولی سے مانگتے ہیں، جیسے نصارہ کے وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں بھی سوال یہ ہے کہ ولی کون ہے؟ تو ولی وہ ہے جو مسلمان ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہو، جس کا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، وہ ولی نہیں ہے۔ اب ہے ایک لفظ استدراج۔ استدراج کہتے ہیں خلاف عادت کام کا ایسے شخص سے ظاہر ہونا جو ایمان والا نہ ہو یا عمل صالح نہ کرتا ہو، استدراج کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اہل حق کے عقائد کے خلاف عقائد رکھتا ہو، سنت کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، اخلاق حسنہ سے عاری اور بے اخلاق کا مجموعہ ہو، اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت ظاہر ہو جائے تو استدراج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان خلاف عادت چیزوں کو دیکھ کر حق قبول کرے اور اپنے اعمال درست کر لے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہی استدراج اس کے حق میں مزید گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اسے مزید ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اس پر اتمام حجت ہو جائے، وہ بڑے عذاب کے اندر پکڑا جائے۔ یہ کہ خلاف عادت کام اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت، اور غیر نبی، غیر ولی، فاسق مسلمان یا کافر سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک لفظ ہے خواب، رؤیا صالحہ۔ رؤیا عربی زبان میں خواب کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ انسان جو کچھ نیند کی حالت میں دیکھے اسے رؤیا کہتے ہیں۔ رؤیا کی حقیقت علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب دراصل ان خیالات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ حالت نوم میں یعنی نیند کی حالت میں انسان کے قلب پر، دل پر پیدا کرتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جاگتا ہوا انسان کچھ سوچتا اور خیال کرتا ہو۔ خواب کی چند قسمیں بیان کی گئی ہے۔ خواب کی اپنی حقیقت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بشارت الہیہ، وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تسویلات شیطانیہ، وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ڈرانے اور غمگین کرنے کے لیے ہو۔ نمبر 3، خیالات نفسانیہ، دل میں آنے والے وہ خیالات و افکار جو خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں اقسام احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھے خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، دوسرے وہ خواب جو شیطان کی طرف سے غمگین کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ خواب جو انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور وہی نیند میں متصور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جب 40 سال تھی تو وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں پردہ فرما لیا، یعنی دنیا سے رخصت ہوئے۔ وحی کے نزول کا زمانہ تقریباً 23 سال ہے، اور ابتدائی 6 ماہ خوابوں پر مشتمل ہے۔ تو 6 مہینوں کو 23 سال سے جو نسبت ہے وہی نسبت 1 کو 46 سے ہے، اس لیے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ فرمایا ہے۔ سچے خواب کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے زیادہ سچے خواب سچے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ سچا خواب اس شخص کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہو، اور صبح صادق کے وقت یہ خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں،
اور نمبر 3 قیامت کے قریب خواب زیادہ سچے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوں گا یعنی قیامت قریب ہوں گی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کا کوئی برا خواب نظر آئے تو یہ 8 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 بائیں طرف 3 مرتبہ تھکار دے۔ نمبر 2 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نمبر 3 خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اور نمبر 4 اللہ سے خیر و بلائی مانگنا۔ 5 پہلو بدل لینا، یعنی سیدھی کروٹ پہ سو جائے تو الٹی کروٹ پہ سو جائے، یا الٹی کروٹ پہ سو جائے تو سیدھی کروٹ پہ سو جائے۔ اور نمبر 6 نماز پڑھنا۔ نمبر 7 کسی سے ذکر نہ کرنا۔ نمبر 8 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دینا۔ اب اچھا خواب نظر آئے تو کیا کرے؟ تو اچھا خواب تو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 خوش ہونا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 3 کسی سمجھدار اور خیر خواہ سے بیان کرنا۔ یعنی اچھا خواب دیکھنے پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا خوش نہیں کہ سارے گھر میں ڈنڈورا پیچھے پٹورے، اور سمجھدار اور خیر خواہ سے ہی خواب بیان کرنا ہے، مجلس میں خواب بیان نہیں کرنا۔ خواب کے بارے میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ 2 جو کے دانوں میں گرا لگائے، گاٹھ لگائے، اور وہ کبھی جو کے دانوں کو گاٹھ نہ لگا سکے گا۔ جھوٹے خواب کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 من گھڑت خواب بیان کرنا۔ دوسرے خواب میں اپنی طرف سے اضافہ یا ترمیم کرنا۔ اب یہاں پر ہمارا خواب کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ خواب شرعی حجت نہیں، شرعی دلیل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا خواب شرعی دلیل نہیں ہو سکتا۔ خواب کا ایک مقام ضرور ہے، لیکن یہ وحی کی طرح یقینی نہیں۔ خوشخبری یا تنبیہ کے طور پر اس سے اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے احکام کا مدار خواب پر نہیں ہے۔ یعنی خواب میں اگر نماز سے روکا جائے تو نماز سے نہیں روک سکتے، گناہ کا کام کرنے کا حکم دیا جائے تو گناہ کا کام بھی نہیں کر سکتے، چاہے خواب میں کوئی اللہ کے نبی آ کر بتائے یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں بتائے کہ تم پر اب نماز حلال ہو گئی ہے، اب تم نماز چھوڑ سکتے ہیں، یا تم چوری کر سکتے ہیں، تم زنا کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی خواب کے اندر بتائے، لیکن یہ کام جائز نہیں ہوں گے کیونکہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ خواب میں جنت یا بلند مرتبہ نظر آئے تو خوش فہمی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اعمال صالحہ سے غفلت کرنا بڑی کوتاہی ہے۔ نجات کا اصل مدار جاگنے کی حالت میں اعمال پر ہے، نہ کہ خواب پر۔ کسی اچھے خواب کو ہرگز بیان کرنا ضروری نہیں، یہ دل میں اچھی امید قائم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن شہرت یا فخر کا سبب نہیں۔ اصل کمال بیداری کے اعمال ہے، نہ کہ خوابوں کے دعوے۔ تو یہ اصل مقصد کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، خواب کو کوئی ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے خواب کی پوری بحث کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہے کشف، الہام اور بشارت۔ کشف کے معنی کسی بات یا واقعے کا کھل جانا، اور الہام کے معنی ہے دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا۔ بشارت کے معنی ہے خوشخبری دینا، جیسے کوئی اچھا خواب دیکھنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کشف، الہام اور بشارت ممکن ہے، لیکن وہ شرعاً حجت نہیں ہے۔ نہ تو ان کو قطعی و یقینی کہا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کو ان کے ماننے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ غیر نبی کو ولی کو کشف الہام ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، مگر اس کے ذریعے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ان کا اعتبار صرف اسی وقت ہوگا جب کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ انہیں رد کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص سنت نبی اور شریعت کے خلاف چلتا ہو تو اس کے کشف و الہام کا دعویٰ دراصل شیطانی دھوکہ ہے، یعنی سامنے والے کی دل کی کیفیت کا معلوم ہو جانا، اس کے بھید کا معلوم ہو جانا، یہ کشف ہے۔ اور سامنے والے کے متعلق یا کسی ہونے والے واقعے کے متعلق دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا، کسی بات کا آ جانا، یہ الہام کہتے ہیں۔ تو بزرگوں کے کشف اور الہام کے واقعات یہ صحیح تو ہو سکتے ہیں، درست تو ہو سکتے ہیں، لیکن دلیل نہیں بن سکتے۔ اس لیے کشف الہام کی بنا پر کسی مسلمان کو بعزت کرنا، کسی مسلمان کو
رسوا کرنا اور کشف الہام کے مطابق فیصلہ کرنا، فتوے لگانا، یہ درست نہیں ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ کا یہ کشف ہے، اس بنا پر سامنے والا کافر ہے، بدعتی ہے۔ یہ کشف کی بنیاد پر یہ فیصلے کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح بشارت پیشن گوئی پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اتنی پیشن گوئی فرمائی ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا۔ اب کسی بزرگ کا پیشن گوئی کرنا یہ بسا اوقات صحیح بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بزرگ نے پیشن گوئی جو کی ہو تو وہ ابھی آدھی ہو اور آدھی باقی بعد میں ہو، یا ابھی کوئی دوسری پیشن گوئی پوری ہو جائے، کوئی دوسرا واقعہ پیش ہو جائے، پیشن گوئی کا واقعہ آگے ہو۔ تو اس لیے بزرگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی پیشن گوئیاں بیان نہ کرے، اور لوگوں کو ان کی پیشن گوئیوں پر اندھادھند ایمان لانا اور یقین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سی پیشن گوئیاں صحیح بھی ہوتی ہے، بہت سی پیشن گوئیاں اور بہت سی بشارت اور کشف الہام کے واقعات غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کشف الہام کے واقعات اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے قبول تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے دلیل نہیں بنا سکتے، اور کسی فاسق گنہگار سے ظاہر ہو تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جھاڑ پھونک اور اسلامی ہدایت۔ صحیح، معتدل اور متوازن نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن آیات اور احادیث مبارکہ میں مذکور دعاؤں کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا اور ان کی تعویذ لکھ کر دینا شرعاً درست اور جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مرض وفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کمزوری آ گئی اور خود ہاتھ نہ پھیر سکتے تو مجھے حکم دیتے کہ میں یہی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروں۔ اسی طرح ایک واقعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے، کوئی ایک بستی سے گزرے، بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، انہوں نے مختلف طریقوں سے علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر وہ لوگ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور علاج کی درخواست کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس سے وہ فوراً شفا یاب ہو گیا اور سانپ کا زہر اتر گیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ نذرانے کے طور پر دیا۔ جب وہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تصدیق فرمائی اور بکریاں ان کے لیے حلال اور طیب قرار دی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے قرآن آیات اور احادیث شریفہ میں منقول دعاؤں کو پڑھ کر دم کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ لیکن یہاں پر چند اسلامی ہدایات ہے کہ جہاں تک کسی کاغذ پر قرآن آیات یا دعاؤں کو لکھ کر گلے میں لٹکانے کا، تو اس کا براہ راست ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکاتے تھے۔ البتہ بعض احادیث میں جھاڑ پھونک اور تعویذ کی ممانعت آئی ہے، جیسا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گندے یہ شرک ہے۔ اور ایسی بھی اور روایت ہے، لیکن ان کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ تعویذ اور جھاڑ پھونک جن میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہو، شرکیہ یا کفریہ کلمات استعمال کیے جاتے ہو، یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جائے، وہ ناجائز اور حرام ہے، اور نہ قرآن آیات پڑھ کر دم کرنا یا ان کو لکھ کر تعویذ پہننا شرعاً درست ہے۔ تو معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے چند باتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تعویذ اور جھاڑ پھونک بذات خود مؤثر نہیں، بلکہ محض ایک وسیلہ ہے، اثر ڈالنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صرف وہی قرآن آیات اور احادیث مبارکہ منقول دعائیں یا کابیر امت کے مجرب دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے، ایسے کلمات پڑھنا یا لکھنا جن کے معنی معلوم نہ ہو یا جن میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو، ناجائز و حرام ہے۔ جہاں تک ممکن ہو براہ راست قرآن آیات اور دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے۔ اگر مریض خود پڑھنے کے قابل نہ ہو اور قریب کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو دم کر سکے تو ایسی مجبوری میں تعویذ لکھ کر پہننے کی گنجائش ہے، لیکن جب تک خود سے دم کرنے کی طاقت ہو، تعویذ پر انحصار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب ہم نظر کے متعلق پڑھتے ہیں۔ نظر بد
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ نظر اپنے آپ کو بھی لگ سکتی ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے آپ میں یا اپنے بھائی میں پسندیدہ چیز دیکھے تو برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی ذات کو بھی نظر لگ سکتی ہے، دوسروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، چاہے وہ عزیز ہو یا اجنبی۔ برکت کی دعا کرنے سے نظر کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ نظر لگنے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات نظر لگنا موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیث وارد ہوئی ہے۔ کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر کا لگنا ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر ہی اس پر سبقت لے جاتی، لیکن نظر یہ تقدیر سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ فلاں شخص کو فلاں کی نظر لگیں گی تو اس کی موت واقع ہوگی یا اس کا نقصان ہوگا، تو تقدیر کے بعد ہی نظر لگیں گی۔ یہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ یہ پوری بات واضح ہوئی کہ نظر لگنا ایک حقیقت ہے، اس کے اثرات بعض اوقات سخت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ شریعت نے اسے بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے، یعنی برکت کی دعا اور اذکار، یعنی بارک اللہ کہے یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ نظر بد سے حفاظت کے اور اس کے اثر ختم کرنے کے کئی طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے دم کرنا بھی ثابت ہے کہ جس کو نظر بد لگ جائے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے دم کیا جائے بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا وصبہا، اس کے بعد یہ کلمات کہے جائے قم باذن اللہ۔ اسی طرح نظر لگانے والے کے وضو کا پانی استعمال کرنا، یعنی نظر بد دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کو نظر لگی ہے اسے وضو کرایا جائے، اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے غسل کرایا جائے۔ اسی طرح سرخ مرچوں سے جو بہت سے لوگ علاج کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں نظر بد اتارنے کے لیے سرخ مرچوں کو متاثرہ شخص کے گرد گھما کر انہیں جلایا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے کو مؤثر بذات یعنی خود سے علاج کرنے والا اور ثابت نہ سمجھا جائے، یعنی شریعت سے ثابت نہ سمجھا جائے بلکہ محض ایک ٹوٹکے کے طور پر کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اس عمل کے دوران اگر کسی قسم کے شرک یا کلمات کفر و شرک والے الفاظ وغیرہ سے دم کیا جائے تو یہ بلا شبہ ممنوع ہے، اس سے بھی شرک لازم آئے گا جس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کے آخری 3 آیتیں بھی نظر کے علاج کے لیے مؤثر ہے۔ کالے دھاگے یا کاجل کا نشان لگانا کہ بچے کی پیدائش پر مائیں اپنے بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کالے رنگ کی ڈوری باندھ دیتی ہے، یا بچے کے سینے پر یا سر پر کاجل سے سیاہ رنگ کا نشان لگا دیتی ہے تاکہ بچے کو بری نظر نہ لگے، یہ محض توہم پرستی ہے اور کافروں کا دیکھا دیکھی یہ ہمارے یہاں پہ چل پڑا ہے۔ یعنی بچے کے پیدائش پر نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کالے رنگ کی ڈوری باندھ دیتے ہیں، تو یہ توہم پرستی کی بنا پر ہمارے یہاں پر چل پڑا ہے۔ البتہ خوبصورت چھوٹے بچے کو نظر لگنے سے بچانے کے غرض سے چہرے پر کالا نشان لگانا عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ثابت تو ہے، لیکن اگر کالے نشان کو بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا تصور کیا جائے اس عقیدے کے ساتھ لگایا جائے تو جائز نہیں، لیکن اگر ایسا عقیدہ نہ ہو تو جائز ہے۔ خیط اور باغات وغیرہ کو نظر بد سے بچانے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے دیکھنے والے کی توجہ میں خلل واقع ہو جائے اور وہ چیز نظر بد سے بچ جائے تو جائز ہے، بشرطے کہ ان تدابیر کے مؤثر حقیقی ہونے کا عقیدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر گھروں کی چھتوں پر کالا جھنڈا، جانور کا سینگ یا کوئی اور چیز لٹکانا تاکہ دیکھنے والوں کی نظر ہٹ جائے، اس میں کوئی مضائقہ اور اعتراض نہیں ہے، البتہ اس کو دفع مضرت یعنی نقصان دور کرنے میں مؤثر ہے حقیقی، یعنی اس کی ہی تاثیر سے نقصان دور ہوگا، یہ جاننا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ سحر، جادو ایک بدترین منکر اور اسلامی نقطہ نظر دنیا میں
عرصے دراز سے جو منکرات اور برائیاں رائج ہے ان میں ایک بدترین منکر جادو ٹونا بھی ہے۔ ہر زمانے میں خبیث طبیعتیں جادو کی طرف مائل ہوتی رہی ہے اور کمزور توہم پرست قسم کے لوگ جادو کے اثرات سے نسبتاً زیادہ متاثر ہوتے رہے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ خوب پھل پھول رہا ہے، بلکہ نئے زمانے کے اعتبار سے ترقی یافتہ اور انتہائی نفع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ اسلام جادو ٹونے کا شدید مخالف ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات شریفہ میں جادوگروں کی مذمت برائیاں وارد ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو 7 ہلاکت خیز بڑے گناہوں میں شمار فرمایا کر اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو سحر کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر محسوس کشش، یعنی بعض کلمات کے ذریعے انسانی طبیعت پر غیر محسوس طور پر اثر ڈالا جاتا ہے جس سے طبیعت متاثر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نظر بندی، یعنی ہاتھ کی صفائی اور مہارت سے لوگوں کو شعب کھیل دکھلا کر متاثر کرنا، جیسا کہ مسیح السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں نے ایسی نظر بندی کی کہ پورے مجمع کو پورا میدان رینگتے ہوئے صحابوں سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ اور نمبر 3، شیطان سے مدد لینا، یعنی کبھی جادوگر اپنے موکل شیطانوں سے مدد لے کر پوشیدہ باتیں بتاتا ہے یا کسی کو شیطان کے ذریعے تنگ کرتا ہے۔ نمبر 4، ستاروں سے نتیجہ اخذ کرنا، یعنی ستاروں کے طلوع و غروب سے دنیاوی حالات واقعات کو جوڑنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اس میں ستاروں کے نقل و حرکت کا دخل ہے۔ تو یہ ہم نے جادو کی مختلف چند شکلیں ذکر کیے ہیں۔ پھر اکثر علماء کی رائے ہے کہ جادو سے کسی چیز کی ماہیت و حقیقت تو نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے مثبت یا منفی اثرات آدمی کی طبیعت پر نمودار ہو سکتے ہیں۔ تجربات، واقعات اور مشاہدات سے اس بات کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ جادوگر کی باتوں پر یقین کرنا حرام ہے۔ شریعت میں جادوگر کے پاس آنا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرنا قطعاً حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1، شراب کا عادی، نمبر 2، جادو پر یقین کرنے والا شخص، نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا شخص۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اتی عرافا او ساحرا او کاہنا یؤمن بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص غیب دانی کے دعوے دار یا جادوگر یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات میں یقین کرے تو اس نے وحی کا انکار کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی کاہنا، کہ جس شخص نے کاہن اور جادوگر کے پاس جا کر کوئی بات پوچھی تو اس سے 40 دن تک توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اور اگر اس نے جادوگر کی کوئی بات کو تصدیق کر لی تو گویا وہ کافر ہو گیا۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیب کی چھوٹی باتیں بتانے والے کے پاس جائے، اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر اور جادو کا اطلاق انہی صورتوں پر ہوتا ہے جن میں کفر اعتقادی، نظریاتی کفر یا کفر عملی پایا جائے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے ان سفلی عملیات شیطانی اعمال کے قریب جانا جائز نہیں ہے، اور ایسی جادوگروں کی باتوں میں آ کر کسی سے بدگمانی بٹھانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی اکثر باتیں قطعاً جھوٹی ہوتی ہے اور ان کا مقصد فتنہ انگیزی، مال و دولت لوٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم کاہنت اور نجوم کے متعلق پڑھتے ہیں کہ کاہنوں اور نجومیوں اور ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس جانا حرام ہے۔ اسلام میں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں واضح ہدایت موجود ہے جو ہمیں کاہنوں، نجومیوں اور ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس جانے سے سختی سے منع کرتی ہے۔ تو کاہن اور نجومی جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس میں کچھ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں جو آسمانی خبریں لا کر ان کو دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان میں ایک بات آسمانی سن کر 10 اپنی طرف کی باتیں یا 99 اپنی طرف کی باتیں جھوٹی ملا کر 100 باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کچھ باتیں سچ ہوتی ہے، کچھ جھوٹی ہوتی ہے، تو ان کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا بھی حرام ہے۔
کہ غیبی کے معاملات کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں، خواہ وہ اللہ کے مقرر فرشتے ہو یا انبیاء کرام اور رسول ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص غیب دانے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا فقیہ محدث ہو یا مفسر ہو، پیر و بزرگ ہو یا ولی، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہا قرآن میں فرمایا کہ غیب کا علم یا غیب کی چابیاں یا مستقبل کی معلومات صرف میرے لیے خاص ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ آج معاشرے میں اور سوسائٹی میں مختلف قسم کے پیر بابا موجود ہیں جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور طرح طرح کے کرشمے دکھاتے ہیں اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر انہیں ان کے مستقبل سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے افراد سے امت کو ڈرنا چاہیے، ان کے پاس جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ان کے پاس جانے، ان کی باتوں کو تسلیم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کائن اور نجومی کے پاس جانا، ان کی باتوں پر یقین رکھنا کفر ہے۔ کائن اور ہاتھ دیکھنے والے ایک سچ میں سو جھوٹ ملاتے ہیں۔ اب ہمارے آج کے اس وقت کی سب سے آخری کڑی ہے نیک فعلی اور بد فعلی۔ اسلام میں بدشگونی اور بدفعلی جائز نہیں ہے، البتہ فعل نیک یعنی اچھا شگون لینا جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا طیرۃ، یعنی اسلام میں بدشگونی کا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ فلاں دن میں یا فلاں مہینے میں نحوست ہے، لہذا اس میں نکاح یا سفر نہیں کرنا چاہیے، یا الو جس گھر میں بسیرا کرے اس میں نحوست آتی ہے، یا بلی نے راستہ کاٹ لیا اس لیے سفر مناسب نہیں۔ ایسی بدفعل لینا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ پرندوں کو اڑا کر یا نشتر ستاروں کے تیروں سے فعل نکالتے تھے، جیسے اس زمانے میں ہندو پنڈت مہرت نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ پرندوں کا دائیں بائیں اڑنا، ترکش میں سے اپنے حساب میں اچھا اور براتی نکلنا محض اتفاق ہے، خیر و شر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اچھے برے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں جو فعال کھولتے ہیں یعنی کسی کتاب کے ذریعے احوال معلوم کرتے ہیں، یہ بھی طیرہ ہے اور ناجائز ہے۔ اور اسی طرح لوگ اقرب کی تاریخ دیکھ کر اور اماوس اور پونم کی تاریخ دیکھ کر شادی وغیرہ نہیں پکڑتے، نیک کام نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سب ان کا غلط عقیدہ ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست و جائز نہیں ہے۔ لوگ اس طرح سے غیب کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ غیب اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ فعل نیک یعنی خالص نیک شگون لینا جائز ہے، جیسے کسی اہم کام سے نکلا اور راستے میں فلاں کامیابی کے نام والا شخص ملا تو خوش ہو گیا کہ یہ نیک ہے۔ یعنی ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ہمیں فلاں نام کا شخص ملا، تو ہم نے سوچا کہ اب میں نکلا اور فلاں مل گیا، تو اب فلاں یعنی فلاں کے معنی ہوتے کامیابی، تو اب میرا کام آسان ہو گیا۔ تو اس طرح کے آسانی، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے آمد سے یہ فعل لی تھی کہ اب ہمارا صلح کا معاملہ آسان ہو جائے گا، تو سہیل سے آسانی، تو اس طرح کی نیک فعل لینا بھی جائز ہے۔ اب چند متفرق باتیں یہ ہے کہ جس تعویذ یا عمل میں ایسا کوئی فعل یا اعتقاد اختیار کیا جائے جس سے ایمان پر زد پڑتی ہو، ایمان کمزور ہوتا ہو، اس کا سیکھنا یا کرنا یا دوسرے کرانا کفر ہے، اور جس میں اعتقاد کا فساد نہ ہو تو مگر اس میں کسی انسان کو بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچانا ہو، اس کو مسخر کرنا ہو، تو یہ فسق کبیر، بڑا گناہ اور فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اگر کسی شخص کو قابو میں کرنا دفع ظلم کے لیے، ظلم روکنے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ اہل حرب یعنی دشمنوں کے ساحر جادوگر کو رد کرنے کے لیے ہو تو ان کے جواب دینے کے لیے ہو تو فرض کفایہ ہے۔ پس شوہر کو مسخر کرنے، قابو کرنے کے لیے عورت کا کوئی عمل کرنا یا کرانا حرام ہے۔ البتہ ظلم کو دور کرنے کے لیے عورت کوئی پاک عمل کرے تو یہ جائز ہے۔ غیر مسلم کے ذریعے سحر جادو کے دفعیہ ختم کرنے میں ضابطہ ہے کہ اس کے سوا کوئی کارگر نہ ہو، یعنی جادوگر کے علاوہ کوئی علاج کارگر نہ ہو۔ اگر کوئی علاج ممکن ہی نہ ہو، کوئی علاج سے شفا ہی نہ ہو، تو جادوگر سے علاج کر سکتے ہیں، لیکن مریض کو کوئی نجس اور حرام چیز کھانی نہ پڑے، اور شرکیہ و کفریہ کلمات زبان سے ادا کرنے نہ پڑے، بلکہ وہ غیر مسلم خود ہی اپنے عمل کے ذریعے سحر اور جادو کو دور کرے، تو بدرجہ مجبوری اس کے علاج کی گنجائش ہے، ورنہ
یعنی اس میں کوئی شرط نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ چور اور گمشدہ چیز معلوم کرنے کے لیے منتر اور ٹوٹکے شرعاً حجت اور دلیل نہیں ہے اور نہ قابل اعتماد ہے، البتہ محض اس غرض سے کرنا کہ چور کو خوف کر کے چوری کا مال دے دے تو یہ درست ہے۔ تو پیارے بھائی، معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ صرف اس کے نیک بندوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا اور حق کی پہچان کرانا ہے۔ لیکن جادو، نجوم، کہانت، بدشگون اور غیر شرعی دم درود، تعویذ گنڈے اور پیروں فقیروں کے دھوکے، یہ سب چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہے اور انسان کو شرک و گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، شفا اور حفاظت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہی صحیح مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے، معجزہ و کرامت پر صحیح عقیدہ دے، جادو اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔